لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالسفور ميادان الأرض. الصلاة والسلام والتحية والإكرام النبي الموجد ورسول المصدق. سمع في السماء أحمد وفي الأرض بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين وعذب الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل قال محمد. الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، بزرگان ملت، ماتم داران سید الشہداء، صوران اسیران کربلا، اس آیت کے ذیل میں مسلسل گفتگو ہو رہی ہے جو اللہ قرآن کریم فرقان حمید، وہ قرآن کہ جس کا جواب دنیا نہ لا سکی، وہ قرآن کہ جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ولا رطب ولا یابس فی کتاب مبین، کہ کوئی بھی خشک و تر ایسا نہیں ہے، کوئی چھوٹے سے بڑا ایسا نہیں ہے، کوئی سوال و جواب ایسا نہیں ہے کہ جو قرآن کریم میں موجود نہ ہو، جس کے لیے اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے قرآن کو معجزہ بنا کر نازل کیا، میں نے قرآن کو برہان بنا کر نازل کیا، میں نے قرآن کو نور بنا کر نازل کیا، میں نے قرآن کو صامت بنا کر نازل کیا۔ اور قرآن کے معجزے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہر کتاب میں تبدیلی ہو سکتی ہے مگر قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یعنی 1400 سال پہلے جو قرآن تھا وہی قرآن اب تک ہے، اور آنے والے وقت میں بھی وہی قرآن نظر آئے گا۔ قرآن کا ہونا بتاتا ہے کہ یہ کوئی معجزات سے کم نہیں ہے، کیونکہ ہر کتاب میں چینجنگ پایا جاتا ہے، زمانہ بدل رہا ہے، دور بدل رہا ہے۔ یہاں تک کہ آپ شریعت کے مسائل کی کتاب اٹھا لیجئے، وظائف شریعت کے مسائل کی کتاب تفصیل و عوام اٹھا لیجئے، یا دیگر علماء کرام کے بتائے ہوئے مسائل کی کتاب آپ اٹھا لیجئے، احکام شرعیہ اٹھا لیجئے، ہر کتاب میں آپ کو تبدیلی مل جائے گی۔ یعنی آج کے زمانے کے حساب سے کیا مسئلہ آنا ہے اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کریم واحد کتاب ہے کہ جو ایک مرتبہ اللہ نے جو نازل کر دیا وہ روز قیامت تک کے لیے لکھ دیا گیا ہے، وہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اور آپ دیکھیں یہ قرآن کب فائدہ دیتا ہے، یہ قرآن کب فائدہ دے گا؟ کیا تلاوت کر لینے سے قرآن فائدہ دے دیتا ہے؟ کہا کہ نہیں، قرآن صرف تلاوت سے فائدہ نہیں دے گا۔ اگر قرآن تلاوت سے فائدہ دیتا ہوتا، قرآن تلاوت کی وجہ سے فائدہ دیتا ہوتا تو ہم تو سنتے ہیں قرآن قاری قرآن سے، ہم تو سنتے ہیں قرآن حافظ قرآن سے، ہم تو قرآن سنتے ہیں مولوی سے، ہم تو قرآن سنتے ہیں مفتی سے، لیکن دور رسول میں جو افراد تھے انہوں نے قرآن سنا تھا رسول اللہ کے زبان سے۔ بھائی وہ عیسائی جو رسول اللہ کے پاس دلیل لینے کے لیے آئے ہوئے تھے، انہوں نے قرآن سنا تھا رسول اللہ کی زبان سے۔
بھائی گمراہ آئے تھے, گمراہ واپس چلے گئے, گمراہ آئے تھے, گمراہ واپس چلے گئے, لیکن قرآن نے ہدایت نہ کی. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ قرآن اکیلے ہدایت نہیں کرتا, قرآن کی ایک شرط ہے, کیونکہ قرآن صامت ہے, قرآن کبھی بھی اکیلے ہدایت نہیں کرے گا جب تک قرآن ناطق موجود نہ ہو. یعنی قرآن صامت اس وقت تک کام نہیں کرے گا جب تک قرآن ناطق موجود نہ ہو. کہا کہ دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل یہ ہے کہ جن عیسائیوں نے قرآن سن کر واپس چلے گئے تھے, لیکن جیسے اہل بیت کے نور کو دیکھا فوراً کہہ دیا ایسا نور دیکھ رہا ہوں پہاڑ کو اشارہ کر دے تو چلتا ہوا نظر آئے. صرف قرآن صامت سے کام نہیں چلنے والا ہے, بلکہ قرآن ناطق کی بھی ضرورت پڑنے والی ہے, کیونکہ ہر کتاب دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی کتاب اٹھا لیجئے اور پڑھنا شروع کر دیجئے تو سمجھ میں نہیں آتی. ہمیں آئے نہ آئے بچوں کو تو بالکل سمجھ میں نہیں آتی. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ کہا کہ صاحب ایک استاد کی ضرورت ہے, ایسا استاد ہونا چاہیے کہ جو اس کتاب کو سمجھا سکے. ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی استاد کو پکڑ لیا, یعنی انگلش کی کتاب ہے اور میتھ کے ٹیچر کو پکڑ کے لے کے چلے آئے. کہا کہ جو کتاب ہے وہی استاد چاہیے, جس زبان میں کتاب لکھی ہوئی ہے اسی زبان کا معلم چاہیے, اسی زبان کا استاد چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ کتاب عربی میں لکھی ہوئی ہو اور انگلش بولنے والا آ جائے. کہا کہ وہ کتاب سمجھا نہیں سکتا, اسی لیے اللہ نے قرآن کو عربی میں نازل کیا, اور عربی میں نازل کرنے کے بعد اللہ نے نبی آخر کو بھی وہ زبان دے کر بھیجی کہ جو عرب والوں کی زبان تھی. اور جب آئے ہیں رسول اللہ عرب میں عربی میں قرآن نازل ہوئی. بھائی عرب میں نازل ہوئی تو لینگویج کیا تھی؟ عربی لینگویج تھی عرب کی. وہاں قرآن نازل کیسے ہوا؟ کہا کہ عربی میں نازل ہوا. بھائی جو زبان جاننے والے تھے اس زبان میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا تاکہ لوگ بہتر سمجھ سکیں. پھر اس کے بعد اس زبان کے جاننے والے کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا کہ اب جاؤ اور اس قریے پر, اس خطے پر. اب آپ سمجھیں کہ رسول اللہ پہلے کیوں نہیں آئے؟ 1,23,999 نبی آ کر چلے گئے, لیکن رسول اللہ سب کے بعد آئے. بھائی سردار انبیاء ہیں, ہونا تو یہ چاہیے کہ پہلے آتے ہیں. بھائی سردار ہمیشہ آگے رہتا ہے, رعایا پیچھے رہتی ہے, لیکن آپ دیکھیں تمام نبی پہلے آ گئے, رسول اللہ بعد میں آئے. کیوں؟ کیونکہ تمام نبیوں کی زبان اور تھی اور محمد کی زبان اور تھی. لہٰذا یہاں پر جو ضرورت تھی عرب والوں میں وہ عربی کی ضرورت تھی, تو اللہ نے محمد کو عربی زبان دے کر, علم دے کر, قرآن کا علم دے کر اس دنیا میں بھیجا تاکہ لوگوں کی ہدایت ہو سکے. اور اس آیت کے ذیل پہ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. جو میں نے یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی علی محمد و آل. اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ فلن, ایک صلوات اور پڑھ لیں محمد و آل محمد. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا, کہ دین اسلام کے علاوہ جو بھی دین تم تلاش کرو گے, فَلَن يَقْبَلَ مِنْهُ, تو ہم اس دین کو قبول نہیں کریں گے. یعنی دین اسلام کے علاوہ اللہ کوئی اور دین قبول نہیں کرے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور آخرت میں روز قیامت میں تم گھاٹا اٹھانے والے میں قرار پاؤ گے, گھاٹا اٹھانے والے میں شمار ہوگے. یعنی دین اسلام واحد دین ہے کہ جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. کیوں پسند ہے؟ کیونکہ اللہ نے 1,24,000 انبیاء اس دین کے لیے بھیجا, اس دین کے خدمت کے لیے بھیجا, تاکہ آدمیت کبھی بھی گمراہی کی طرف نہ جائے, بلکہ آدمیت ہدایت کے راستے پر گامزن ہو جائے, کبھی گمراہی کے راستے پر نہ جائے. اور صرف 1,24,000 انبیاء کو نہیں بھیجا بلکہ اوصیاء کو بھی بھیجا, اور صرف اوصیاء پہ اکتفا نہیں کیا بلکہ اللہ نے اولیاء کو بھی بھیجا. اور اولیاء بھی ایسے کہ آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے اولیاء اللہ نے بھیجے ہیں. نبی آخر کو جب آخر میں بھیجا ہے
اس کے بعد وہاں پر صرف بات تمام نہیں ہوئی بلکہ اللہ نے سب سے پہلی امامت کا سلسلہ شروع کیا، مولا کائنات کو اس دنیا میں بھیجا، مولا کائنات اس دنیا میں آئے۔ اور تمامی حضرات جانتے ہیں کہ مولا کائنات اور رسول اللہ دونوں میں کی محبت، جیسے میں نے بتایا تھا کہ دونوں کی بھائی چارگی کیا تھی، دونوں میں محبت کیا تھی، کہا کہ دونوں کی محبت سب سے جدا تھی، کیونکہ رسول اللہ نے مولا کائنات کو اپنا بھائی بھی کہا ہے اور اپنے جیسا بھی کہا ہے، اور دنیا والوں کو بتایا بھی ہے کہ دیکھو میری نگاہ میں اگر میرا کوئی بھائی ہے تو وہ علی ہے، میری نگاہ میں اگر کوئی مجھ جیسا ہے تو وہ علی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ کہا کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ جب شب ہجرت رسول اللہ مولا کائنات کے پاس آئے، آنے کے بعد کہا کہ یا علی میری جان کو خطرہ ہے، یا علی میری جان کو خطرہ ہے۔ علی سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ہر میدان میں علی ہی تو نظر آ رہے ہیں، ہر میدان میں مولا کائنات نبی کے لیے کھڑے نظر آ رہے ہیں، نبی کے ناصر بن کے آئے ہوئے تھے۔ تو رسول اللہ علی کے پاس آئے کہ یا علی مجھے جان کو خطرہ ہے۔ یا رسول اللہ کیا چاہتے ہیں؟ کہا یا علی اتنا چاہتا ہوں کہ آج کی شب تم میرے بستر پر سو جاؤ۔ اچھا یہ تو بچپن سے ہی تربیت مولا علی کو دے رہے تھے جناب ابو طالب، بس بستر بدل بدل کر نبی کے بستر پر علی کو سلاتے تھے اور علی کے بستر پر نبی کو سلاتے تھے، یہ تو بچپن سے ہی تربیت مل رہی تھی نا۔ کہا کہ یا رسول اللہ اگر میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی تو بسم اللہ میں تیار ہوں۔ کہا کہ ہاں علی اگر تم سو گئے تو میری جان بچ جائے گی۔ اچھا مولا کائنات کو پورا اعتماد تھا کہ جان کا خطرہ تو ہر حال میں ہے، کیونکہ رسول اللہ اگر بستر چھوڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جان کو خطرہ ہے۔ اب آپ ہمیں انصاف سے بتائیے کہ میں اگر آپ سے کہوں کہ ببلو بھائی آپ ایسا کریں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ افراد 50-100 لوگ آج رات گھر پہ دھابا بولنے والے ہیں، تلوار لے کر قتل کرنے آنے والے ہیں، بندوق لے کر گھر پہ آنے والے ہیں، ایسا کریں کہ میں آپ کے گھر چلا جاتا ہوں اور آپ میرے گھر چلے آئیں۔ دیکھیں رسول اللہ کی بات سمجھیے گا، آپ میرے گھر چلے آئیے، میں آپ کے گھر چلا جاتا ہوں، تو سامنے سے یہی آواز آئے گی مولانا عزت احترام اپنی جگہ لیکن جان بچانا واجب ہے، کبھی بھی بستر کو چینج نہیں کر سکتے، گھر کو چینج نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ جان بچانا واجب ہے۔ مولا متقیان نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی۔ میں کہوں گا یا علی کہہ دیتے کہ یا رسول اللہ اگر آپ کو اپنی جان کی فکر ہے تو میری بھی تو جان ہے، میری جان جوخم میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ عجب نہیں مولا کائنات جواب دے کہ سنو مجھے رسول کی زبان پر اتنا اعتماد ہے کہ اگر میرا رسول کہہ رہا ہے کہ سو جاؤ اور یہ امانت صبح میں حقدار تک پہنچا دو، رسول اللہ نے کہا تھا نا یہ امانت ہے ان کے حقدار تک صبح میں پہنچا دو، اگر رسول اللہ نے کہہ دیا کہ صبح تک امانت حقدار تک پہنچا دو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی، علی نہیں ختم ہوگا، پوری دنیا ختم ہو جائے گی لیکن علی کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اتنا اعتماد تھا مولا کائنات کو رسول اللہ پر، اور اتنا اعتماد تھا رسول اللہ کو مولا کائنات پر۔ کہا یا علی بستر پر سو جاؤ، کوئی چوں چرا نہیں کی مولا کائنات نے، فوراً کہا یا رسول اللہ اگر سو جانے سے جان بچ رہی ہے تو یہ جان حاضر ہے۔ اور تاریخ نے لکھا کہ اتنے اطمینان سے میرا مولا سویا ہے بستر نبوت پر، نہ ہرس نہ ملال نہ لالچ نہ کوئی خطرہ، بالکل اطمینان کی چادر اوڑھ کر مولا کائنات بستر نبوت پر سو رہے ہیں۔ اچھا ایسا سو رہے ہیں کہ جب کائنات کی نگاہیں علی کے سوتے ہوئے پر پڑی، علی کو سوتا ہوا دیکھی کائنات والوں نے دیکھا تو فوراً کائنات کے ہر چیزوں نے علی کا قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا۔ بھائی آسمان نے علی کا قصیدہ پڑھا، زمین نے علی کا قصیدہ پڑھا، ستاروں نے علی کا قصیدہ پڑھا، سیاروں نے علی کا قصیدہ پڑھا، اشجار نے علی کا قصیدہ پڑھا، یہاں تک
کہ الف سے یہ تک کے حروف نے علی کا قصیدہ پڑھا. بھائی آمادہ ہے؟ الف سے یہ تک کہ حروف نے علی کا قصیدہ پڑھا. اتنے اطمینان سے میرا مولا سو رہا ہے. حرف تہجی آگے بڑھا, کہا کہ ہم بھی علی کا قصیدہ پڑھنے والے ہیں, پڑھنا چاہتے ہیں. ہم نے کہا بسم اللہ. کہا کہ ہم بھی علی کا قصیدہ پڑھنا چاہتے ہیں. ہم نے کہا کہ تم میں تو پاور آف اسپیکنگ ہے ہی نہیں. اے سے زیڈ تک کے اگر حروف نے کہہ دیا کہ ہم قصیدہ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو تم میں تو پاور آف اسپیکنگ ہے ہی نہیں. تم بولو گے کیسے؟ تم قصیدہ کیسے پڑھو گے؟ کہا کہ علی کے مسئلے میں تو خون بولتا ہے. میری کیا مجال, میری کیا حیثیت؟ کہا کہ ہم علی کا قصیدہ پڑھنا چاہتے ہیں. کہا سب کا ہے, سب کا ارادہ ہے, سب علی کا قصیدہ پڑھیں. ہم کون ہوتے ہیں علی کے قصیدے سے روکنے والے؟ الف نے کہا اسد اللہ سو رہا ہے. دیکھیں اتنے اطمینان سے میرا مولا سو رہا ہے کہ الف سے یہ تک کے حروف نے قصیدہ پڑھنا شروع کیا. الف نے کہا اسد اللہ سو رہا ہے. بے نے کہا باب العلم سو رہا ہے. تے نے کہا تاج و تخت کو ٹھوکر میں رکھنے والا سو رہا ہے. سے نے کہا ثابت قدم مولا سو رہا ہے. جیم نے کہا جبر و تشدد کو مٹانے والا سو رہا ہے. ہے نے کہا حافظ قرآن سو رہا ہے. خے نے کہا خیبر کشا مولا سو رہا ہے. خے نے کہا خیبر کشا مولا سو رہا ہے. دال نے کہا دعوت ذل الشیرہ کا مولا سو رہا ہے. زال نے کہا زاہد مولا سو رہا ہے. رے نے کہا رہبر اسلام سو رہا ہے. زے نے کہا زاہد مولا سو رہا ہے. سین نے کہا ساقی کوثر سو رہا ہے. شین نے کہا شجاعت کا پیکر سو رہا ہے. عین نے کہا عین اللہ سو رہا ہے. غین نے کہا غالب علی کل غالب سو رہا ہے. سواد نے کہا صابر مولا سو رہا ہے. زواد نے کہا زامن مولا سو رہا ہے. تو نے کہا طاہر و اطہر و مطہر سو رہا ہے. زو نے کہا ظاہر و باطن کو جاننے والا سو رہا ہے. عین نے کہا عین اللہ سو رہا ہے. غین نے کہا غالب علی کل غالب سو رہا ہے. غالب علی کل غالب سو رہا ہے. فے نے کہا فاتح کا خیبر سو رہا ہے. کاف نے کہا کافروں کو قتل کرنے والا سو رہا ہے. کاف نے کہا قہر و جبر و تشدد کو مٹانے والا سو رہا ہے. جبر و تشدد کو مٹانے والا سو رہا ہے. نون نے کہا نادی علی مظہر لجائے سو رہا ہے. میم نے کہا من کنت مولا فاز علی مولا سو رہا ہے. میم نے کہا من کنت مولا فاز علی مولا سو رہا ہے. واو نے کہا وارث اسلام سو رہا ہے. وارث اسلام سو رہا ہے. یہ نے کہا یاور اسلام سو رہا ہے. محمد نے کہا علی سو رہا ہے. کافروں نے کہا محمد سو رہا ہے. النصیریوں نے کہا ہمارا خدا سو رہا ہے. اس پر انداز سے میرا مولا نعرہ حیدری سبتری حیدری نعرہ حیدری بابا بلند سلام. کائنات کے ذرے ذرے نے علی کے قصیدے کو پڑھا. اور جب مولا کائنات بستر نبوت پر سوئے ہیں نا تو دو دھوکے ہوئے. آپ دیکھیں کافروں نے کیا کہا کہ محمد سو رہا ہے. کیوں کہا؟ رات بھر 40 ننگی تلواریں مولا کائنات کے اوپر یوں کھینچی ہوئی تھی کہ بس یوں کیا جائے. جیسے چادر کو ہٹایا کیا دیکھا کہ نبی نہیں ہے علی ہے. اور قتل کرنے آئے تھے نبی کو, دیکھا کہ سامنے علی ہے. جیسے علی کو دیکھا تو ہیبت میں آ گئے کہ ارے یہ کیسے ہو گیا خیبر کشا مولا, علی سو رہے ہیں. فوراً ڈر کے گھبرا کے کہا کہ نبی کہاں ہے؟ تو مولا کائنات نے کہا کہ یہ بتاؤ کیا رسول کو ہمارے حوالے کر کے گئے تھے جو مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ ہمارے حوالے کر کے گئے تھے کہ رسول کہاں ہیں. 40 ننگی تلواروں کے بیچ مولا کائنات سو رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ حیدر کرار کا سونا ہر ایک سونے سے مہنگا ہے. حیدر کرار کا سونا ہر ایک سونے سے مہنگا ہے. علی کو رات بھر توحید کی الفت جگاتی ہے. بستر نبی کا موت کا ڈر خوف کا پہرا. اگر ماحول ایسا ہو علی کو نیند آتی. اگر ماحول پہلا ماحول ملا تھا شب ہجرت کا. تاریخ نے لکھا کہ وہی ایک رات تھی کہ جس میں علی سویا.
वही एक रात। तारीख ने लिखा है कि पूरी रात गुजर गई, पूरी जिंदगी गुजर गई, किसी ने भी अली को सोते हुए नहीं देखा। काम क्या था? कि रात भर रोटी की गठरियां कंधे पे रखे हुए हर गरीब व मिस्कीन के घर पे जाना, दक्कुल बात करना, रोटियां रख के चले जाना, यानी सामने वाले को पता भी ना चले कि दिया किसने है। इस अंदाज से मौला कायनात की जिंदगी गुजरी। और अल्लाह का फरमान था कि अल्लाह को ना नींद आती है ना ऊँग आती है ना? कुरान में है ना कि अल्लाह को ना नींद आती है ना ऊँग आती है। अल्लाह ने अपने उलूहियत बचाने के लिए अली को बिस्तर नबूवत पर सुलाया, अपनी उलूहियत बचाने के लिए। क्योंकि पूरी जिंदगी मौला कायनात ना सोए, एक शबे हिजरत थी, बिस्तर नबूवत पर मौला कायनात सोए। अब कमाल की बात देखें कि ऐसा सोए हैं कि 2 धोखे हुए एक रात में। भाई काफिरों ने भी गलत समझा। काफिरों ने क्या कहा? नबी सो रहा है, रात भर नबी समझते रहे, अभी तो घर में वारिद हो गए। काफिरों ने कहा नबी सो रहा है, यह भी गलत। नुसैरियों ने समझा कि हमारा खुदा सो रहा है, यह भी गलत। भाई दोनों ने गलत समझा ना, काफिरों ने भी गलत समझा और नुसैरियों ने भी गलत समझा। यहां अल्लामा इरफान हैदर आबदी जुमला पढ़ा करते थे कि वाह मौला तेरे अजमत को लाखों सलाम, तेरी अजमत भी अजब अजमत है कि तुझे गलत समझने वाले ने भी अजब समझा। या तो नबी समझा या खुदा समझा। गलत समझने वाले या नबी या खुदा। काफिरों ने नबी समझा, गलत। नुसैरियों ने खुदा समझा, वो भी गलत। अजमत मौला कायनात वो अजमत है, ये गलत समझने वाले भी यहाँ पर अजब समझ रहे हैं। आप देखें इस पूरे अंदाज से बिस्तरे नबूवत पर मौला कायनात सोए कि तारीख ने लिखा कि इधर रसूलुल्लाह जब निकले हैं तो एक गार में पहुंचे। एक गुफा था, एक गार थी, उस गार में रसूलुल्लाह गए। अच्छा, गार में जब रसूलुल्लाह गए तो अल्लाह ने मकड़ी को हुक्म दिया कि जाला बुन, उस गार के ऊपर जाला बुन। क्यों जाला बुन? ताकि कोई यहां पर आए तो बाहर से जाला देखकर वापस चला जाए कि भाई जाला है, इसका मतलब कोई अंदर मौजूद नहीं है। कहा कि जाला बुन, मकड़ी ने जाला बुन दिया। अंदर नबी है, बाहर से मकड़ी ने जाला बुना। अल्लाह ने जिब्रील अमीन को भेजा कि जाओ रसूलुल्लाह की हिफाजत करो। आसमान से जिब्रील जमीन पर आए और उस गार के पास पहुंचे और करीब जा रहे थे कि एक आवाज आई, जिब्रील स्टॉप हियर, जिब्रील इधर ना आना। आवाज सुनी, कभी इधर देखा कभी उधर देखा, आवाज आई है मगर आवाज देने वाला नजर नहीं आ रहा। मकड़ी कितनी बड़ी होती है ना। फिर जिब्रील ने सोचा होगी कोई आवाज, फिर कदम को आगे बढ़ाया, गार की तरफ बढ़ रहे हैं, कदम को आगे बढ़ाया, फिर आवाज आई, जिब्रील आवाज नहीं आ रही, वहीं ठहर जाओ। फिर इधर उधर देखा कि आवाज तो आ रही है मगर आवाज देने वाला नहीं आ रहा है। फिर कुछ दूर गार के बिल्कुल करीब पहुंचे। अब फिर जो मकड़ी ने कहा कि जिब्रील इधर ना आना। अब तारीख ने लिखा कि जिब्रील ने जैसे ही देखा, देखने के बाद कहा जिब्रील, मकड़ी तेरी हैसियत, तू मुझे यहां आने से रोकेगी? तू नहीं जानती मैं कौन हूं, तुझे नहीं पता मेरी हैसियत क्या है? जानते हो मकड़ी ने क्या क्या जवाब दिया? कहा सुन, जो अंदर बैठा है ना वो हैसियत नहीं देखता, नीयत देखता है। जो अंदर बैठा है वो हैसियत नहीं देखता, नीयत देखता है। कहा जिब्रील मैं फरिश्तों का सरदार हूं। जिब्रील ने कहा फरिश्तों का सरदार हूं, तू नहीं पहचानती, मैं अल्लाह के सबसे मुकर्रब तरीन में से हूं, तुम मुझे यहां आने से रोकेगी? जो अंदर बैठा है वो नीयत देखता है। अच्छा, जब ये बहस चल रही थी तो जिब्रील करीब पहुंचे और गार पे जाला को देखा तो जिब्रील ने कहा जाला है, इसको हटा दिया जाए। जैसे ही जिब्रील ने हटाना चाहा तो मकड़ी ने फौरन आवाज दिया कि जिब्रील जाला ना तोड़ना, जाला ना तोड़ना।
کہا کہ ارے یہ اتنا چھوٹا سا جالا ہے، ابھی پھونک ماروں گا جالا ٹوٹ جائے گا۔ اچھا مکڑی نے بھی جب بات یہ سنی، تاریخ میں موجود ہے، پڑھ کے دیکھ لیجیے گا، مکڑی نے بھی جب یہ بات سنی ہے تو وہ بھی تیش میں آئی، اور یہ نبی آخر کی حفاظت کر رہی ہے، تیش میں آئی۔ جبریل ہمت ہے تو جالا توڑ کے دیکھا۔ اب تاریخ نے لکھا کہ جبریل نے وہیں سے پھونک مارا۔ جبریل نے کہا جالا چھوٹا سا جالا ہے، ابھی پھونک ماروں گا جالا ٹوٹ جائے گا۔ جالا توڑ کر دیکھا، وہیں سے جبریل امین نے پھونک ماری، پھونک مارا، جالا نہیں ٹوٹا۔ جب جالا نہیں ٹوٹا تو جبریل آگے بڑھے، ایک انگلی جالے میں ڈالا، اور ڈالنے کے بعد جالے کو ہلایا، جالا نہیں ٹوٹا۔ دو انگلی ڈالی، جالا نہیں ٹوٹا۔ پورا پنجہ جالے میں ڈال دیا اور جالا نہیں ٹوٹا۔ جب جالا نہیں ٹوٹا نا تو جناب جبریل نے دونوں ہاتھوں کی قوت سے جالے کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد جالے کو ہلایا، لیکن جالا پھر بھی نہ ٹوٹا۔ جب پھر بھی نہ ٹوٹا تو اب جناب جبریل نے یا آدم کہا، جالا نہیں ٹوٹا، یا نوح کہا، جالا نہیں ٹوٹا، یا یوسف کہا، جالا نہیں ٹوٹا، توجہ ہے، یا موسیٰ کہا، جالا نہیں ٹوٹا، یا ادریس کہا، جالا نہیں ٹوٹا، یا یحییٰ کہا، جالا نہیں ٹوٹا، یا زکریا کہا، جالا نہیں ٹوٹا۔ اب جیسے جبریل یا علی کہنا چاہتے تھے، مکڑی نے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، جبریل یہ نام نہ لینا۔ کہا کیوں؟ کہا یہی نام لے کر تمہارے جالے کو بنا ہے، یہی نام لے کر۔ صلی اللہ سلامت رہی، یہی نام لے کر تو میں نے جالے کو بنا ہے۔ یہ جو گھمنڈ ہے یہ یوں تھوڑی نہ ہے، ہمت ہے تو توڑ کے دیکھا، اور تاریخ گواہ ہے۔ آپ دیکھیں سب سے بڑا سبق یہاں یہی تو ملتا ہے کہ دنیا والے لگے ہیں کہ علی کا ذکر ختم کر دیا جائے، علی کا ذکر مٹا دیا جائے، علی کا نام و نشان نہ رہے، کوئی ممبر سے علی کا نام لینے والا نہ رہے، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں ہے ارے جس کے نام لے کر جالے کو جبریل نہ توڑ سکا، اس علی کو کیا توڑو گے؟ نام لے کے جالے کو جبریل جیسا فرشتہ نہ توڑ سکا تو مولا کائنات کی ذات کس کی مجال ہے کہ انگلی اٹھا کر دکھا دے، انگلی توڑ دیا جائے گا۔ لہذا اب یہاں سے جو مکڑی والا قصہ وہاں پر تمام ہوا، اب پھر حکم ہوا جبریل اور میکائیل کو، صرف نبی تو نہیں تھے، اصل خطرے میں تو علی تھے۔ نبی تو غار میں جا کے نبی نے پناہ لے لیا تھا، اب مکڑی نے جالا بن کے ان کو باحفاظت رکھ دیا تھا۔ اب جب اللہ نے دیکھا کہ میرا محمد بالکل محفوظ مقام پر پہنچ گیا ہے، جبریل نے جب معائنہ کر لیا تب اب اللہ نے حکم دیا کہ اے جبریل اور میکائیل جاؤ اب علی کی حفاظت کرو، علی کی حفاظت کرو۔ جبریل اور میکائیل پہنچے علی کے پاس، مولا کائنات اطمینان کی چادر اوڑھ کر سو رہے ہیں، داہنے طرف جبریل کھڑے ہو گئے، بائیں طرف میکائیل کھڑے ہو گئے، یعنی سر کے پاس جبریل کھڑے ہوئے اور پاؤں کے پاس میکائیل کھڑے ہوئے۔ بھائی دونوں فرشتے ہیں، حفاظت کے لیے اللہ نے بھیجا۔ جبریل سر کے پاس کھڑے ہوئے، میکائیل پیر کے پاس کھڑے ہوئے۔ اب وہاں سے بحث شروع ہو گئی، اب وہاں سے بحث شروع ہو گئی۔ جبریل نے کہا میکائیل میں تجھ سے افضل، میکائیل نے کہا جبریل میں تجھ سے افضل، جبریل نے کہا میکائیل میں تجھ سے افضل، میکائیل نے کہا جبریل تم مجھ سے افضل کیسے؟ کہا اس لیے کہ میں وہاں کھڑا ہوں جہاں علی کا سر ہے، میں وہاں کھڑا ہوں جہاں علی کا سر ہے۔ میکائیل نے کہا جبریل میں تجھ سے افضل، کہا تو مجھ سے افضل کیسے؟ کہا کہ میں وہاں کھڑا ہوں جہاں علی کا قدم ہے۔ کیا سن رہے ہیں؟ میں وہاں کھڑا ہوں جہاں علی کا قدم ہے۔ جبریل نے کہا میکائیل میں تجھ سے افضل، کہا کیسے؟ کہا اس لیے کہ میں وہاں کھڑا ہوں جہاں علی کا سر ہے، سر افضل ہوتا ہے، پاؤں مفضول ہوتے ہیں،
मिकाइल ने कहा जिब्रील तू समझा नहीं, ये कदम कोई आम कदम नहीं है, कभी बिस्तर नबूवत पर आता है, कभी दोष नबी पर आता है। बिस्तर नबूवत बोल अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बोल। ये कदम कोई आम कदम नहीं है, कभी बिस्तर नबूवत पर, कभी दोष नबूवत पर। कहा दोष नबूवत पर वो कब हुआ? क्योंकि बिस्तर नबूवत की तो बात चल रही है ना, रसूलुल्लाह नबी के बिस्तर पर तो सोए हैं, तो कदम यहाँ तो आ गए। अब दूसरा कदम नबी के दोष पर। कहा कि जब खाने काबा का बुत ऊंचाई पर रखा हुआ था और नबी का हाथ ना पहुंचा कि पकड़ के बुतों को तोड़ दे, गिरा दे, तो नबी ने कहा या अली आओ दोष पे सवार हो जाओ, आओ दोष पे सवार हो जाओ। समझाने की कोई बात तो है नहीं, मिसाल के तौर पर हाथ नहीं पहुंच रहा है तो आदमी किसी को उठा देता है, अपने कंधे पे चढ़ा के वो काम कर लेता है। नबी ने कहा या अली आओ मेरे दोष पे सवार हो जाओ, अब बुतों को तोड़ो। तारीख ने लिखा कि अली नबी के कंधे पे सवार हुए। आपने गौर नहीं किया ना, अली नबी के कंधे पे सवार हुए। अरे नबी का कंधा वो है कि दाहिने तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह, बाएं तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह। कंधे पे सवार हुए और सवार होने के बाद बुतों को तोड़ा। जब बुतों को तोड़ चुके तो मौलाए कायनात जमीन पर आए। अच्छा जब तोड़ रहे थे तो नबी ने कहा या अली कितने बुलंद हो। अच्छा रसूलुल्लाह भी कसीदा बयान करना चाहते थे, लोगों तक बात पहुंचाना चाहते थे। या अली कितने बुलंद हो। कहा या रसूलुल्लाह इतना बुलंद हूं चाहूं तो आसमान के सितारों को छू लूं, चाहूं तो आसमान के सितारों को छू लूं। अच्छा जैसे बुत को तोड़कर नीचे आए हैं फिर रसूलुल्लाह ने कहा या अली कहीं चोट तो नहीं आई। तो मौलाए कायनात ने कहा या रसूलुल्लाह चोट कैसे आती, अमा उठाने वाले आप थे, उतारने वाला जिब्रील था। उठाने वाले आप, उतारने वाला, दोनों शख्सियत बुलंदियत के दर्जे पर फायज है। तो अली को चोट कहां से आ सकती है? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, बाबा से बुलंद सलवात। 35 मिनट हो चुका है, ज्यादा जहमत नहीं, इंशाल्लाह अगली मजलिस में आगे के फज़ाइल इंशाल्लाह बयान किए जाएंगे। तो हक़ मजलिस क्या है? का हक़ मजलिस ये है कि अहले बैत के ऊपर फज़ाइल पढ़े जाए और उनके ऊपर जो जुल्म हुआ है उस जुल्म को बयान किया जाए। हक़ मजलिस उस वक्त तक अदा नहीं होता जब तक इमाम हुसैन के ऊपर आंसू ना बहा लिया जाए। क्योंकि आप देखें कि जो सबसे पहले फर्श बिछी है यजीद के महल में, सबसे पहले जनाब ज़ैनब ने जो फर्श बिछाई है जालिम के घर में, अब बिछाने के बाद वहाँ इमाम हुसैन का मातम किया। भाई रोने ना दिया गया था ना इतने दिनों से। जनाब ज़ैनब, जनाब उम्मे कुलसूम, तमाम बीवियाँ, जनाब उम्मे लैला, जनाब रुबाब अपने लाल पर पुरसिया नहीं दे पाई थी, नहीं कर पाई थी। जैसे ही फर्श आज़ा बिछी है बीवियों ने तड़प तड़प कर रोना शुरू कर दिया। जब जब नाम आता था, कभी कासिम का लाल नाम आता था तो कासिम की माँ तड़प कर रोने लगती थी। जब अकबर का नाम आता था तो उम्मे लैला रोने लगती थी। जब अनु मोहम्मद का नाम आता था तो जनाब ज़ैनब रोने लगती थी। तमाम बीवियों ने रो रो कर इमाम हुसैन को पुरसा दिया और आने वाली नस्लों को एक सबक दिया कि ज़ख्म का मरहम अगर मेरे लाल के लिए है तो यही आंसू है जो ज़ख्म के मरहम का काम करता है। हाँ ज़ादारो, वो वक्त था कि जालिमों ने इमाम हुसैन पर जुल्म किया, लेकिन आज करोड़ों शिया हैं जो इमाम हुसैन के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए खड़े हैं। आए मौला, अगर हम करबला के मैदान में होते
تو ہم کبھی بھی آپ کے اوپر آنچ نہ آنے دیتے، کبھی بھی تیر نہ آنے دیتے، کبھی بھی تلوار نہ کھانے دیتے۔ اے مولا ہم اپنے سینے کو حاضر کر دیتے، ہم اپنے گلے کو حاضر کر دیتے۔ حاضادارو، آج 4 محرم ہو گئی، دھیرے دھیرے وقت گزر رہا ہے، چند دن کے مہمان مولا حسین رہ گئے ہیں۔ کوشش کیا کریں کہ جتنا ہو سکے شہزادی کو اس کے لال کا پرسہ دے لیا کریں، کیونکہ زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نہ جانے کب انسان اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر جائے۔ یہی آنسو ہوں گے کہ جو گوہر بن کر قیامت میں چمک رہے ہوں گے۔ اور امام صادق نے فرمایا کہ وہ آنکھیں قیامت کے دن روئیں گی کہ جو امام حسین کے غم میں آنسو نہ بہائی ہوں، اب وہ آنسو مسرور ہوں گی جو زندگی میں امام حسین کے اوپر آنسو بہائی ہوں۔ آزاداروں، کوشش کیا کریں کہ ہر مجلس میں مولا امام حسین کے اوپر 2 قطرہ آنسو ضرور نکل آئے۔ آپ دیکھیں کہ جناب خر امام حسین کی طرف کس انداز میں آ رہے ہیں۔ شب عاشور تھی، امام حسین نے 1 رات کی مہلت مانگی تھی۔ کیوں مانگی؟ کہا اس لیے کہ ابھی ایک میرا شہید باقی ہے، ایک میرا مہمان باقی ہے جو آنے والا ہے۔ امام حسین نے 1 رات کی مہلت مانگی۔ جناب خر نے پانی لیا چلو میں، چاہتے تھے کہ وضو کریں، شب عاشور ہے، چاہتے ہیں کہ وضو کریں۔ عزادارو، جیسے ہی چلو میں پانی لیا ہے، کانوں میں آواز گونجنے لگی، التش التش التش۔ جیسے ہی جناب خر کے کانوں میں التش کی آوازیں آئیں، بچوں کے رونے کی آوازیں آئیں، جناب خر نے پانی کو زمین پر پھینک دیا، دوبارہ پانی چلو میں لیا۔ اب جب دوبارہ پانی چلو میں لیا ہے کہ وضو کر کے نماز پڑھوں، تو پھر ایک بی بی کی آواز آئی، اے خور، میرے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، تو پانی زمین پہ بہا رہا ہے۔ جیسے ہی جناب خر نے یہ آواز سنی، اب جناب خر سے رہا نہ گیا، جناب خر کا دل تڑپ گیا، کانپتے ہوئے جناب خر کھڑے ہوئے۔ ہونے کے بعد خیمے میں واپس آئے، آنے کے بعد اپنے بھائی کو بلایا، میرے بھائی قریب آؤ، میرے بیٹا قریب آؤ، میرا غلام قریب آؤ۔ تمام لوگوں کو قریب بلایا، بلانے کے بعد کلیجے سے لگایا، اب لگانے کے بعد کہا، اے میرے بھائی، اے میرے بیٹا، اے میرے غلام، آج سے تم سب آزاد ہو، جیسے چاہو زندگی گزارو، میں حسین کی طرف جا رہا ہوں۔ جیسے ہی بیٹے نے سنا، بیٹے نے کہا، بابا کیا میری جوانی اکبر کی جوانی سے زیادہ پیاری ہے کہ مجھے یہاں چھوڑے جا رہے ہو؟ بھائی نے کہا، اے بھائی، کیا میری جوانی عباس کی جوانی سے پیاری ہے جو یہاں چھوڑے جا رہے ہو؟ اور کے غلام نے بھی دامن کو پکڑ لیا، اے آقا، ارے ظلمت میں تھے تو ساتھ رکھا تھا، اب نورانیت کی طرف جا رہے ہو تو اکیلے چھوڑے جا رہے ہو، جب تک جہنم میں تھے ساتھ رکھا تھا، اب جنت کی طرف قدم بڑھا رہے ہو تو ہمیں چھوڑے جا رہے ہو۔ جناب خور نے تینوں کو کلیجے سے لگایا، لگانے کے بعد امام حسین کی طرف نکلے، اس انداز سے نکلے، کہا، بیٹا میرے دونوں ہاتھوں کو باندھ دو، میرے دونوں ہاتھوں کو باندھ دو۔ جناب خر نے پس گردن اپنے دونوں ہاتھوں کو بندوایا، آنکھوں پہ پٹی بندوائی، اس لیے کہ میں حسین سے شرمندہ ہوں، میں حسین سے نظر نہیں ملا سکتا۔ تاریخ نے لکھا کہ آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے اور دونوں ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں۔ اس انداز میں گھوڑے پہ سوار جناب خر امام حسین کی طرف نکلے۔ ادھر جیسے ہی خر نکلے، ادھر امام حسین خیمے سے باہر نکلے، کہا، عباس قریب آؤ، اکبر قریب آؤ، قاسم قریب آؤ۔ جب تمام لوگ قریب آ گئے، کہا، عباس تم حر کا استقبال کرنا، اکبر تم حر کے بیٹے کا استقبال کرنا، کہا، قاسم تم حر کے بھائی کا استقبال کرنا۔ اب رہ گیا حر کا غلام، تو اب حسین حر کے غلام کا استقبال کرے گا۔ ہاں زادارو، جیسے ہی جناب حر خیمہ امام حسین کے قریب پہنچے ہیں، ارے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرایا، امام حسین کے قدموں پہ سر رکھ دیا کہ مولا مجھے معاف کر دیجئے،
ہم نے آپ کے مرتبے کو پہچاننے میں تاخیر کر دی، مولا مجھے معاف کر دیجئے۔ امام حسین نے کلیجے سے لگایا اور لگانے کے بعد کہا، اے حر، تیری ماں نے کیا خوب تیرا نام رکھا، ارے تو دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اے حر، ہم بڑا شرمندہ ہے، ایسے وقت میں مہمان ہوا ہے کہ ہمارے پاس ارے پانی بھی نہیں ہے کہ جو تجھے پیش کر سکوں۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ امام حسین نے ابھی حر کا استقبال کر رہے تھے، اتنے میں جناب فضہ دوڑتی ہوئی آئی، آنے کے بعد کہا، اے حر، تجھے جناب زینب سلام کر رہی ہے، سلام بھجوایا ہے۔ جیسے ہی جناب حر نے سنا کہ شہزادی نے سلام بھجوایا ہے، جناب حر تڑپ گئے، تڑپ کر کہتے ہیں، ہائے وہ وقت آ گیا، ہائے یہ کیسا وقت آ گیا کہ آقا زاویہ غلام کو سلام کر رہی ہے۔ ہاں زادارو، یہ سب بات ہوئی ہے تو ایک مرتبہ جب روز عاشورہ آئی تو جناب حر تڑپ رہے تھے کہ میں میدان کارزار میں چلا جاؤں۔ حر کا بیٹا تڑپ رہا ہے کہ بابا مجھے پہلے میدان میں بھیج دے۔ حر کے قریب آیا کہ بابا مجھے میدان کربلا میں بھیج دے۔ جناب حر امام حسین کے پاس آئے، کہا، مولا میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے پہلے میرا بیٹا جام شہادت نوش کرے۔ ہاں آزادارو، تاریخ نے لکھا کہ حر کا بیٹا گھوڑے پہ سوار ہوا، میدان کارزار میں پہنچا۔ حر کے بیٹے نے ظالموں کو واصل جہنم کیا، لیکن آزادارو کب تک لڑتا نا، بھوک اور پیاس کا عالم ہے، اکیلے ہے، چاروں طرف سے لاکھوں کا مجمع تھا، چاروں طرف سے گھیرا، کوئی تلوار سے مارتا ہے، کوئی تیر سے مارتا ہے، کوئی نیزے سے مارتا ہے۔ حر کا بیٹا ارے گھوڑے سے زمین پر گرا، آواز دیا، اے بابا میرا سلام، اے مولا حسین میرا سلام، زمین پر گرا۔ حر گھوڑے پر سوار ہوئے میدان کارزار میں پہنچے، کیا دیکھا کہ بیٹا زمین پر پڑا ہے، بیٹے کا سر ارے کوئی شخص ہے جو زانو پر رکھے ہوئے ہے۔ جیسے ہی حر قریب گئے، کیا دیکھا کہ مولا حسین حر کے بیٹے کا سر اپنے زانو پر رکھے ہوئے سروں کو سہلا رہے ہیں۔ جناب حر نے کہا، اے مولا آپ نے زحمت کیوں کی، ارے میں تو آ رہا تھا۔ امام حسین نے حساس جملہ کہا، امام حسین نے کہا، اے حر تو ہٹ جا، ارے جوان بیٹا ہے، ارے تو بوڑھا ہو گیا ہے، اے حر تجھ سے دیکھا نہ جائے گا، تو ہٹ جا۔ میں کہوں گا، اے مولا حسین آپ کو حر کا اتنا خیال، اے مولا کچھ دیر گزرنے دیجئے، 18 برس کا کر یہ جوان ہوگا، 57 برس کا بوڑھا باپ لاشا بھی نہ اٹھ سکے گا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، رضن بقضائہ تسلیما لامر، علی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ مات